ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ہمارا جنازے کے احکام سے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنازے سے متعلق کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں بتلائیں گے اور جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتلانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ بہت سے ہمارے بھائی جن کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پتہ ہے، وہ قبرستان جا کے الگ بیٹھے رہتے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تو ہم شرکت کیوں کریں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے یا نماز جنازہ ہمیں نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اس میں شرکت ہی نہ کریں، بلکہ ہم اس کو جیسے ہم نقل کر سکتے ہیں اس طرح نقل کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو جلد از جلد سیکھ لیں۔ تو آج میں آپ کو نماز جنازے کا طریقہ سکھلانے والا ہوں۔ تو نماز جنازہ کے اندر آپ کو سمپل نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کی میں نماز جنازہ کی واسطے اس میت کے ماں 4 تکبیروں کے اللہ پیچھے سے امام کے رخ میں طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کر لیں اور امام کے تکبیر اللہ اکبر کہنے کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ آپ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا وہی جو آپ قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں بس وجل ثناؤ کا اضافہ کرنا ہے آپ کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اور پھر امام کی دوسری تکبیر کہنے کا انتظار کیجیے آپ۔ جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں تو آپ کو نہ سر ہلانا ہے اور نہ ہی آپ کو ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ بہت سے ہمارے بھائی سر اوپر اٹھاتے ہیں، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق ہے۔ اہل علم حضرات جو ہے اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف تکبیر کہنا ہے اور تکبیر کہنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر امام کی تیسری تکبیر کہنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام تیسری تکبیر کہے گا تو اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ دعا 2 طرح کی ہے، ایک تو بالغ مرد عورت کے لیے اور ایک نابالغ بچے اور بچی کے لیے۔ بالغ مرد اور عورت کے لیے دعا ایک ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چاہے بالغ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے آپ کو تیسری تکبیر کے بعد یہی دعا پڑھنی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، تو اس میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ بچی ہے تو اس میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھی تکبیر امام جب کہے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے، صرف امام کے ساتھ آپ کو سلام پھیر دینا ہے، بس آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنازے سے متعلق کچھ احکام اور آداب۔ سب سے پہلے جنازہ لے جاتے ہوئے آپ جب جنازہ لے جایا جائے تو اس کے لیے آداب یہ ہیں کہ آپ جتنے لوگ ہیں وہ جنازے کے پیچھے چلیں، صرف کاندھا دینے والے لوگ جنازے کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ جنازہ جو ہے وہ ایک مہمان کی طرح ہے ہمارا، اس کو ہم مہمان کی طرح ودا کرتے ہیں۔ تو جس طرح اب تو مہمانوں کو ودا کرنے کا رواج نہیں ہے، پہلے جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اور پرانے وقت میں لوگ کافی دور دور تک مہمانوں کو ودا کرنے جاتے تھے۔ تو وہ ہمارا ایک مہمان ہے، اس کو ہم ودا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر بھیج رہے ہیں، تو مہمانوں کی طرح اس کو ودا کرنا ہے، ہمیں مہمان کے پیچھے چلنا ہے اور پورے وقار کے ساتھ چلنا ہے، آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر قبرستان میں جنازے سے پہلے ہمیں نہیں بیٹھنا ہے، جنازے سے پہلے قبرستان میں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بھی مہمان، ہم نے بتایا نا آپ کو کہ یہ مہمان کی طرح ہے، تو جو چیزیں آپ اپنے مہمان کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ جنازے کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو اچھا لگے گا آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ پہلے ہی بیٹھ جائیں، مہمان کو بعد میں بیٹھنے کے لیے کہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح جب جنازہ رکھا جائے نیچے تو بیٹھیں، اور وہاں پر کوشش یہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اگرچہ نماز جنازہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرکت کر لینا ایک اچھی چیز ہے۔ اب کچھ وہم لوگوں کے جو بہت زیادہ مشہور اور پھیلے ہوئے ہیں، وہم یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اجنبی ہو جاتے ہیں، تو اس کا کسی بھی حدیث یا قرآن کی کسی آیت سے ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے کہ بیوی اور
مرد کو اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو وفات کے بعد نہیں دیکھ سکتا ہے اور چھو نہیں سکتا ہے، نہلا نہیں سکتا ہے، بلکہ دونوں ہی نہلا سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کا رشتہ وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان ہے وہاں سے واپس آئے اور میرے سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر۔ تو لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصر اور مین چیز بتلاتا ہوں۔ تو آخر اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تیری وفات مجھ سے پہلے ہو گئی تو میں تجھ کو غسل بھی دوں گا، تیرے کفن کا بھی انتظام بھی کروں گا اور تجھ کو دفن بھی کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت بھی یہ کام سب کے سب کر سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اس کو۔ اس کا ثبوت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو بیوی تھیں، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا تھا۔ لیکن اگر مرنے والا مرد اور عورت غیر محرم ہے، اجنبی ہے، تو اس صورت میں اس کو دوسرا مرد، غیر محرم مرد اور عورت نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا مرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو اس کے جو غیر محرم لوگ ہیں، غیر محرم لوگ ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ نکاح درست ہو سکتا ہو، اور جن کے ساتھ نکاح درست نہیں ہو سکتا اس مرنے والے کا، وہ ہے اس کا محرم۔ تو محرم آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن غیر محرم آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کو غیر محرم عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، ہاں، اور محرم عورت اس کو دیکھ سکتی ہے، جیسے ماموں ہیں، پھوپھا ہیں، تو یہ اس کے محرم ہیں، یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسائل صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندہ رہتے ہوئے بھی ہیں، لیکن لوگ مرنے کے بعد ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں، یہ مسائل مرنے کے بعد پوچھتے ہیں، ان کا تعلق زندگی سے بھی ہے اور مرنے کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح میت کے اوپر جو ہے جب میت انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے اہل خانہ جو ہے صبر نہیں کر پاتے ہیں اور وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، روتے اور پیٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو جو ہے اس کے گھر والے کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے کو عذاب نہ ہو تو اس پہ روئے نہ۔ اب غمگین ہونا اور آنسو نکل آنا یہ فطری چیز ہے۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہو کر رو پڑے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ علیہ وسلم آپ بھی بے صبر ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے صبر نہیں بلکہ یہ تو رحمت ہے۔ آدمی کے دل میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی بنا پر فطری طور پر آنسو نکل آنا یہ بے اختیار چیز ہے، تو اس پہ مواخذہ اور پکڑ نہیں، لیکن نوحہ کرنا، رونا اور پیٹنا یہ غلط چیز ہے۔ تو یہ باتیں جنازے سے متعلق کچھ احکام آپ کو بتلانے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اس سے آپ کو ہمارے اپڈیٹ ملتے رہیں گے اور آپ کو اسلامک نالج ملتا رہے گا۔ السلام علیکم۔